رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گرامی قدر حاضرین، 14 اگست ہماری تاریخ کا یادگار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان قیام عمل میں آیا۔ شاید نئے نسل کو معلوم نہ ہو کہ آزادی کے لیے مسلمانان ہند نے کتنی قربانیاں دی تھی، کتنے علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، کتنے اہل حق کو وطن سے جلا وطن کیا گیا، کتنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت پامال کی گئی، کتنی سہاگنوں کے سامنے ان کی سہاگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، کتنے شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی عزت اور عفت کی عصمت کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ آزادی کا یہ سفر پھولوں کی سیج پر نہیں، کانٹوں کی باڑ پرتے ہوا تھا۔ آزادی کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں کو خون اور آگ کی دریا سے گزرنا پڑا تھا، مگر سچی بات تو یہ ہے ہم نے آزادی کی نعمت کی کوئی قدر نہیں کی۔ ویسے تو ہم بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ گولڈن جوبلی بھی منا چکے ہیں اور ہر سال 14 اگست میں پورے ملک کو جھنڈوں اور جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں، سرکاری عمارتوں پر سرکاری پیسوں سے چراغاں بھی کرتے ہیں، جلسے اور جلوس بھی ہوتے ہیں، عمل سے خالی تقریریں بھی ہوتی ہے، لیڈران کرام اپنے بیانات بھی جاری کرتے ہیں۔ جب ہم آزادی کے 77 سال کی سنجیدگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم اپنے کامیابی کی خوشی کم اور ناکامیوں کا غم زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ہمارے بزرگوں نے تحریکی پاکستان کے وقت اپنے رب اور اپنے قوم سے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے پورے نہیں کیے۔ ہم نے من حیث القوم اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ اس پاک سرزمین میں اسلامی قانون نافذ کریں گے، یہاں معاشی عدل ہوگی، یعنی یہاں انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، یہاں ظلم اور استحصال کا ہر صورت خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ہم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم کشکول گدائی توڑ ڈالیں گے اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ سامعین محترم، کیا یہ حقیقت نہیں کہ 77 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہو سکا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے ہاں معاشی لوٹ کسوٹ کا دور دورہ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے تانوں اور عدالتوں میں قانون بکتا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ رشوت کے بغیر کوئی جائز کام بھی نہیں ہوتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے ہاں شریفوں کو دبایا گیا اور ذلیل و خونخواروں کو اونچی مسندوں پر بٹھایا گیا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم ساری دنیا کے سامنے کشکول گدائی لیے پھر رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ملکی وسائل پر چند خاندانوں کا قبضہ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارا سارا میڈیا نئے نسل کو قیام پاکستان کے مقاصد سے دور لے جانے میں مصروف ہے؟ آؤ اللہ کے بندو، ہم آج کے دن پر عہد کریں کہ ہم ملک عزیز کو اور اسلام کو اعلیٰ اقدار کا گہوارہ بنا کر دم لیں گے اور اس ملک کو ڈاکوؤں، لٹیروں اور دین کے دشمنوں سے پاک کیے بغیر سکون کا سانس نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عزائم کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔